الله الرحمن الرحيم وكذلك محمد رحمه الله يأخذ الصفة من الأصول حال القسمة عليه والعدد من الفروع كما إذا ترك ابن بنت 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 وبنت ابن بنت بنت وبنت بنت ابن بنت بهذه الصورة. عند أبي يوسف رحمه الله يقسم المال بين الفروع أسبابا باعتبار أبدانهم. وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال على أعلى الخلاف آني في البطن الثاني أسبابا باعتبار عدد الفروع في الأصول. 4 أصباعه لبنت بنت ابن البنت نصيب جدهما و3 أصباعه بسم الله وهو نصيب البنتين يقسم على ولديهما آني في البطن الثالث إنصافا. نصفه لبنت ابن بنت البنت نصيب أبيها والنصف الآخر لابن بنت بنت البنت نصيب أمهما. وتصح المسألة من 28. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر خیر سبحان اللہ. اچھا جی، یہ ایک مسئلہ پڑھا آپ نے کہ اگر کیا ہو جو پیچھے پڑھا ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک نا کیا طریقہ ہے؟ بس جی، اور مال تقسیم کیا جائے گا ان پر برابر ہے کہ ان کے اصول کی صفت متفق ہو، ذکورت میں، انوثت میں یا مختلف ہو، لیکن ان کا اپنا لحاظ ہے مذکر مؤنث کا. للذکر مثل حظ الانثیین. امام محمد رحمہ اللہ نے ابدان کے فروع کا اعتبار کیا ہے، فروع کے ابدان کا، اگر ان کے اصول کی صفت متفق ہو تو اب یہ ان دونوں کے موافق ہیں، اور اعتبار کرتے ہیں اصول کا اگر ان کی صفات مختلف ہوں تو پھر فروع کو آپ دیتے ہیں میراث اصول کی، اس میں آپ ان کے مخالف ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کی مثال دی ہے جیسا کہ میت نے نواسا چھوڑا اور نواسی چھوڑی تو مال 3 پر جو ہے نا 3 سے مسئلہ بنے گا. 2 نواسے کو 1 نواسی کو للذکر مثل حظ الانثیین. اور عندہ محمد بھی یہاں اسی طرح ہی، اس لیے ایک اصول کی صفت متفق ہے. اور اگر اس نے چھوڑا ہے نواسے کی بیٹی اور نواسی کا بیٹا تو عندہما تو مال فروع کے درمیان اثلاثاً ہوگا بے اعتبار ابدان کے 2 ثلث مذکر کے لیے اور اس کا 1 ثلث. اور عندہ محمد رحمہ اللہ مال جو ہے نا پہلے اصول کے درمیان ہوگا بطن ثانی میں، تو بطن ثانی میں ہے ابن اور بنت، تو ادھر تقسیم ہوگا اثلاثاً، پھر وہ نیچے جائے گا تب الٹ جائے گا. اس کے 2 ثلث میت کی نواسے کی بیٹی کو ملیں گے اس کے باپ کا حصہ، اور 1 ثلث میت کی نواسی کے بیٹے کو ملے گا اس کی ماں کا حصہ. اور اسی طرح عندہ محمد آ جا کرو خدا دے بندیوں. اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک جب کہ ہوں بنات کی اولاد میں متون مختلفہ تو مال تقسیم ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
مال تقسیم ہوگا بطن اول پر جو مختلف ہے کس میں، پھر ذکور کا طائفہ علیحدہ، اناث کا طائفہ علیحدہ قسمت کے بعد جو ذکور کو ملا ہے وہ جمع کریں گے، پھر وہ نیچے ان کو لے جائیں گے، تقسیم کریں گے اعلیٰ خلاف پر وہ جو واقعہ ہوگا ان کی اولاد میں، اسی طرح نیچے پہنچائیں گے ان کو، ذکور کو پہلے، اور اسی طرح وہ جو ملا ہے اناث کو ان کو بھی ایک طائفہ بنائیں گے، نیچے چلیں گے جہاں اختلاف آئیں گے، مذکر علیحدہ مؤنث علیحدہ، پھر مذکروں کو ختم کریں گے، پھر مؤنثوں کی طرف جائیں گے، اسی طرح عمل کرتے کرتے ختم کریں گے مسئلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سمجھے ہی کہ کوئی نہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلا مسئلہ جی وہ ہے کہ فروع کا عدد اکثر ہے اصول کے عدد سے، او بینستور کیا؟ فروع کا عدد اکثر ہے اصول کے عدد سے۔ تو اب توجہ کریں، لمبا مسئلہ ہے نال تھوڑا تھوڑا نو سمجھو جی۔ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں تعدد کے وقت صفت ذکورت انوثت کی اصول سے قسمت کے وقت اصل پر جی ذکورت اور انوثت کی صفت تو لیں گے جب اوپر سے نیچے آئیں گے نا، جہاں پہلے اختلاف آئے گا صفت وہاں سے لیں گے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، مذکر ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عدد جو ہے نا وہ جو نیچے فروع ہے وہاں سے لینا ہے، عدد نیچے سے لینا ہے، اور اوپر سے جو پہلا اختلاف ہے مذکر مؤنث وہاں سے عدد فروع سے سنیں یہ کون کرتے ہیں؟ آنکھ بل کیا کہ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں تعدد کے وقت صفت ذکورت اور انوثت والی اصول سے اصول پر قسمت کے وقت، اور لیتے ہیں عدد کو فروع سے۔ پھر ایک باری اور اسی طرح لیتے ہیں امام محمد رحمہ اللہ صفت ذکورت اور انوثت والی اصول سے، میں نیچے جو فروع ہیں وہ زیادہ ہیں، تو اب اوپر سے نیچے آنا ہے جی تو صفت اوپر سے لینی ہے، اوپر سے لیں گے اصول سے، اور عدد جو ہے وہ فروع سے۔ جیسا کہ میت جی نواسی کے دو نواسے چھوڑ گیا، جی کیا نواسی کے دو نواسے چھوڑ گیا، آگے سمجھ، جی اور نواسی کی پوتی چھوڑ گیا، کون؟ نواسی کی پوتی چھوڑ گیا، یہ پوتی ہے نا ہندی جی بچ پتر جو آ گئے تو پتر تو تھی گئے ہوں، پوتی، اور نواسے کی دو نواسیاں چھوڑ گیا، جی اور نواسے کی دو نواسیاں چھوڑ گیا، یہ نیچے ہیں، جی یہ نیچے کیا چھوڑ گیا؟ نواسی کی میت اپنی نواسی کی دو نواسے چھوڑ گیا، ایک اور اپنی نواسی کی ایک پوتی چھوڑ گیا، اور اپنے نواسے کی دو نواسیاں چھوڑ گیا، اس صورت کے ساتھ نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہیں؟ جی پہلے 3 بنت ہیں، جی نیچے 3 بنت ہیں، 2 بنت ایک ابن ہے، نیچے بنت ابن پھر بنت، جی اب بطن رابع میں ادھر 2 بیٹے ہیں، جی آگے 1 بنت ہے، آگے 2 بنت ہیں، یہ پہلے 2 ابن کون ہیں؟ میت کی نواسی کے نواسے، 2 نواسے، آگے کون ہیں؟ آگے میت کی نواسی کی پوتی، آگے کون ہے؟ آگے میت کی نواسی
نواسب ہے. میت کے نواسے کی نواسیاں دو نواسیاں. پھر ایک باری. میت کی نواسی کے دو نواسے اور میت چھوڑ گیا اپنی نواسی کی ایک پوتی اور اپنے نواسے کی دو نواسیاں. ہاں اے صورت ہے. جی سنیں جی. جی اندا بھی یوسف بار پڑھی سی کون سی پڑھی تھلو ہیں. جی پڑھی. شکر ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک مال تقسیم ہوگا فروع کے درمیان اسبان باعتبار ان کے ابنا. دو بیٹے کنیاں بیٹیاں بن گئی ہیں. 4 بیٹیاں. اگے ایک 5. اگے 2. اس لیے کہ ابنین مثل 4 بیٹیوں کے جی اور ان کے ساتھ آگے 3 بیٹیاں اور ہیں تو مجموعہ 7 بیٹیاں. تو پس ہر ایک کے لیے بیٹی سے 3 بیٹیوں سے ہر ایک کے لیے ایک حصہ حصہ ہے جی اور ہر بیٹے کے لیے. 2 تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ 7 سے بنے گا. ابنے کو 4 بنت کو 1 اور بنتین کو 2. جی. گل ختم ہو گئی. کن کے نزدیک؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک. آگے سمجھ کے کوئی نہیں. جی جی اچھا. عندہ محمد رحمہ اللہ جی تقسیم کریں گے مال کو اعلیٰ خلاف پر. جی کیا کریں گے؟ تقسیم کریں گے مال کو اعلیٰ خلاف پر. میری مراد بطن ثانی. جی بطن ثانی میں بنت بنت ابن جی کہ نہیں؟ جی بنت صفت یہاں سے لینی ہے، جی یہاں سے عدد نیچے سے لینے. یہ جو پہلی بنت ہے جی جی بطن ثانی میں جی یہ صفت اس کی کیا ہے؟ بنت. جی انوست ہوا نا بنت بنت نوست. عدد تھلوں لو جی چلو کنیاں بن گئی ہیں؟ 3 اور 3 بھاجیا 2 بن گئی. عدد لینا تھلوں نال تو پہنے 2 لے دین جی. اب یہ بطن ثانی میں جو بنت ہے نا جی بنت بطن ثانی میں یہ 2 ہے. جی عدد تھلوں لے آندا ہے. یہ 2 کڑیاں 2 آگے ایک ہی ہے. ایک ہے. جی آگے ابن ہے نا جی صفت اس کی یہاں مذکر ہے. شکر ہے. جی عدد نیچے سے 2 ہے. جی تو 2 منڈے ہو گئے. ایک کنے بن گئے سر؟ 4 5 6 7 ہوا. جی 7 تو مسئلہ بنایا. جی 7 تو بنیا جی منڈیاں نو ابن نو 4 درمیان والی بنت نو 1 پہلی نو 2 آ گئی. جی اے 2 جی 1 4 ادھر ویکھ. جی میری مراد بطن ثانی میں اسباعن اسباعن باعتبار فروع کے عدد کے اصول میں اصول میں. جی ہو گئی. جی اب اس کے 4 صبح جی کس میت کی کے نواسے کی 2 بیٹیوں کے لیے اور وہ جو نیچے ہیں. جی اب وہ نیچے جائے گا نا. جی 4 ان کے لیے. جی چلا گیا نیچے. چلا گیا. یہ نصیب ہے ان کے جد کا نانا جی کا. جی 4 تھلے آ گئے نا کول. جی اور اس کے 3 صبح. جی کیا؟ 3 صبح. بسم اللہ. 3 صبح 4 تو چلے گئے نا پیچھے رہ گئے نا 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے 3 صبح جو ہیں جی وہ نصیب ہے کن کا؟ بنتین کا. تقسیم کیا جائے گا ان کی اولاد پر. میری مراد بطن ثالث میں. ہن انہاں دوواں نوں کنے ملے سن؟ 3 نے نا جی. جی انہوں نے ایک طائفہ بنانا ہے. جی یہ 3 تھلے لے آندا. جی تھلے کی ہے بطن ثالث میں. جی وہ آخری لائن تو ختم ہو گئی. جی بنت ہے اور ابن ہے. جی
کیا ہے؟ بنت ابن ہے، حصہ کتنا ہے؟ 3 ہے، جی اور اور یہ عدد تھلوں لے چلو، جی او کی بن گئی بنت، 2 بنت، 2 بنتاں ہیں، جی جی اے ایک ابن، یہ 4 ہو گئی، 4 ہو گئے، حصہ کنا؟ 3 ہے، یہ 1.5 آیا، جی 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 وہ 1.5 جڑا ہے نا جی ادھر تھلے آ گیا تو 1.5 ادھر تھلے آ گئے، ادھر آ گیا. جی ہن دھیان کر رکھو. اور وہ نصیب ہے، اور شاہ جی ساری گل تمہیں سمجھا دیں، نصیب ہے بنتین کا، بین کا تقسیم کیا جائے گا ان کے اولاد پر، یعنی بطن ثالث میں انصافاً، صافن، جی نصف جی نصف اس کا نواسی کی پوتی کے لیے، یہ اس کے باپ باپ کا حصہ ہے، اور نصف دوسرا جی نواسی کی 2 نواسیوں کے لیے، یہ ان کی، جی جی یہ ان کی ماں کا حصہ ہے، ٹھیک ہے. جی جی اور پھر تصحیح ہوگی مسئلے کی 28 سے، کس سے؟ 28 سے، 28 سے. آگے سمجھ لے. ہون انہوں پڑھو جی تے پھر جڑا ہے نا ترجمہ کریے تاگاں ٹریے. جی صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ. اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں صفت، جی جی یعنی ذکورت اور یوسف انوثت کو جی اصل سے جی اصل سے تقسیم کے وقت اس پر. اصل پر جی 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 بسم اللہ الرحمن. اور شرح اور لیتے ہیں عدد کو، یعنی جب تقسیم کیا جائے گا نا مال اصل پر، اعتبار اس میں صفت ذکورت و نوست کا وہ جو اس میں ہے، اور اعتبار بھی اس میں فروع کے، جیسا کہ میت نے جب چھوڑے یہ صورت کے ساتھ. جی سمجھ آ گئے کہ کوئی نہیں؟ وہ تصویر ہے. امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تقسیم کیا جائے گا مال فروع کے درمیان 7 حصوں میں، باعتبار ان کے، اس لیے کہ ابنین کیا بن گئے؟ 4 بیٹیاں بن گئے، 4 بیٹیوں کی مثل بن گئے، 4 بیٹیوں کی مثل بن گئے، جی اور ان کے ساتھ 3 دوسری بیٹیاں ہیں. تو پس مجموعہ، 7 بیٹیوں کے، تو پس ہر ایک کے لیے 3 بیٹیوں سے 1 حصہ، اور ہر ایک کے لیے 2 بیٹوں سے. آگے سمجھ. اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال اعلی خلاف پر، میری مراد بطن ثانی میں 7 حصوں میں، باعتبار فروع کے عدد کے اصول میں. تھلوں لے کے جانا ہے. ہن سن، یعنی یہ کہ تقسیم کیا جائے گا مال بطن ثانی پر. بطن ثانی میں ایک ابن ہے اور بنتان ہے، کہ کوئی نہیں؟ نقشہ بھی نظر آ رہے ہیں. لیکن اعتبار کیا جائے گا ابن کے فروع کا عدد. تھلے وہ 2 کڑیاں نے، اور وہ 2 ہے کس میں؟ ابن میں. تو پس بنائے امام محمد رحمہ اللہ نے ابن کو ابنین، او پہلا. اور اعتبار کیا گیا بنت کے فروع کے عدد کا وہ جو کہ اس کے فروع میں تعدد ہے اس میں. تو پس بنایا گیا اس بنت کو، اور وَعَلَى هَذَا اس صورت پر ہو گیا عدد مجموع بطن ثانی میں کتنا؟ اس لیے کہ ابن قائم مقام مثل، اور وہاں بنت جو ہے اور ایک بنت اخرى ہے جو اکیلی ہے درمیان والی. تو جمعی کتنے سار ہو گئے؟ 7 ہو گئے. تو پس ہوگا ابن کے لیے اس بطن ثانی میں مال کی 4 صفوں،
اور بنت کے لیے وہ جس کی فرع میں تعدد ہے اس کے لیے دو سبو او پہلی، اور بنت اخرى کے لیے ایک سبو مل گیا۔ اچھا جی، انہوں نے آکھا جی ریوڑیاں نہ کھایا جی اجے رولا جی۔ ثم انہو پھر بے شک بنایا گیا ذکور کو ایک طائفہ ارلے پاسے والا، اناس کو طائفہ اخرى بنایا گیا۔ او ثم ينتقل نصیب نصیب کل الی فرعہ، پس اندہ محمد رحمہ اللہ کل مال کے 4 صبح یعنی اسباع المال، یہ میت کے نواسے کی دو نواسیوں کے 2 نواسیوں کے لیے کتنے 4 صبح، 4 سبو وہ 4 صبح آ گئے انہاں کو جی، ہن انہاں کو کنے نے 4، کیونکہ یہ نصیب ہے ان کے، اور وہ ابن ہے وہ جو اتارا گیا ہے بطن ثانی میں منزل ابنین کے، اور کو سمجھ آؤندی پئی جے۔ اور اندہ محمد رحمہ اللہ بھی اس مال کے 3 صبح، مال کے چونکہ کڑیاں ایک طائفہ بنانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 3 صبح جو ہے نا، اور وہ نصیب ہے کن کا، بنتین کا، وہ جو کہ اتاری گی ایک ان کی منزل بنتین کے اس بطن میں، تو یہ 3 ہے، 3 ہے، تقسیم کیا جائے گا ان کی اولاد پر، میری مراد بطن ثالث میں نصف نصف، اور یہ اس لیے کہ بنت وہ جو کہ بطن ثالث میں ہے، جب اعتبار کیا گیا اس میں عدد اس کی فرع کا، تو وہ کتنے ہیں، وہ 2 تو ہو گئیں وہ، مثل بنتین کے، اور ادھر بے ابن ہے تو مساوی ہو گئے وہ ابن کے، وہ جو کہ ثالث میں ہے، تو دیا گیا ہر ایک کو دونوں سے نصف، 3 صبحوں کا نصف، 3 صبحوں کا نصف نصف، تو 1.5 آ گئے، اور وہ صبح اور نصف صبح سنیں، اور 1.5، اور اس وقت ہوگا نصف اس کا، یعنی نصف مقسوم کا، وہ جو کہ 3 صبح ہیں، یہ ملے گا لبنت ابن بنت البنت نصیب ابیہا، اے تا سدھا 1.5 آ گیا تھلے کندے کول، کی نواسی کی پوتی کو مل گیا، اور وہ ابن ہے وہ جو کہ تھا بطن ثالث میں، اور نصف اخیر، نصف میت کی نواسی کی 2 نواسیوں کو ملا، اور وہ بنت ہے وہ جو کہ مساوی تھی کس کے، ابن کے بطن ثالث میں، اندیاں 2 تیاں نو مل گیا جی۔ اچھا ہن کسر کتھے آندی پئی ہے، آ جڑیاں 2 نے انہوں نے کنا ملے، نصف ملے، 1.5 پورا نہیں ہے، کسر آ گیا، اگاں تے 1 ہی ہے، اگلیاں 2 مل گئے، وہ تو کم نہیں ہے، اتنے کسر ہی، تصحیح ہوگی اس مسئلے کی 28 سے، وہ اس لیے کہ اصل مسئلہ ہن پھر پیچھے جانا ہے، اصل مسئلہ تقسیم میں اعلیٰ خلاف پر وہ جو کہ 7 سے ہے، جیسا کہ تو پہچان چکا ہے جی۔ پس جب نظر کی ہم نے بطن ثالث کی طرف، پایا ہم نے اس میں بنتین کے مقابلے میں وہ بنتین جو ہیں کیا پایا، ابن اور بنت پایا، پس جب لیا ہم نے بنت میں عدد اس کے فروع کا تو وہ کیا ہو گئے ہیں، اور واجب ہے یہ کہ تقسیم کیا جائے دونوں پر، یعنی کس پر، نصیب بنتین کا وہ جو کہ ثانی میں تھی نصف نصف، لیکن نصف نہیں ہے صحیح کس کے لیے، 3 صبحوں کے لیے نصف صحیح نہیں ہے۔ تو آپ ان دھیان کریں
پس ضرب دی ہم نے کیا کی ضرب دی ہم نے اول کون المباینات بین نصیبہما و رؤوسہما کیونکہ نصیب ان کا او حاشیے تھے سار ان کے تو پس لیا ہم نے پس اس وقت لیا ہم نے جمی عدد رؤوس کتنا اور وہ مخرج ہے نصف کا 2 نصف کا مخرج 2 ہے ضرب دی ہم نے کس میں اصل مسئلہ میں او ساتی تو کی بن گیا 14 ہو گیا 14 ہو گیا وہذا طریق متعارف اور ممکن ہے یہ کہ تصحیح کی جائے مسئلے کی وجہ آخر کے ساتھ وہ ہو رہے اچھا جی توجہ کریے اچھا واپس چل تو اب ضرب دی ہم نے نصف کے مخرج کس کو 2 کو اصل مسئلے میں تو کیا ہو گیا 14 پس دیا ہم نے اس سے بنت ابن البنت جی میت کے نواسے کی 2 نواسیوں کو او پچھلیاں وہ 2 نال ضرب دیو نہ 4 نو 8 ہو گیا انہوں نے 8 مل گیا نصیب ان کے جد کا جی اور دیا ہم نے میت کے نواسی کے نواسی کی پوتی کو پوتی کو جی کتنے 3 اس کے باپ کا حصہ حصہ انہوں 1.5 سی نا تے 1.5 نو جلے 2 نال ضرب دیتے ہو گیا 3 ہو گیا انہوں مل گیا اور دیا ہم نے میت کی نواسی کی کے 2 نواسوں کو 2 نواسوں کو جی کہ 2 نواسیوں کو ابن او پہلے ابن ٹھیک ہے 2 نواسوں کو کیا دیا دیا ان کی ماں کا حصہ 1.5 اچھا پھر دونوں 1.5 آ گیا لیکن 3 نہیں مستقیم دونوں پر جی ہوں انہاں دا حصہ کنا ہے 3 سر کنے 2 تے کل روس نو ضرب دیو مسئلے نال مسئلہ پہلے کتے پہنچ گیا سی تے 14 دونا 28 کے جی 28 ٹھیک ہے نا نہیں مستقیم ان پر ضرب دی ہم نے ان کے روس کے عدد کو 14 میں ہو گیا مبلغ 28 یہاں سے مسئلے کی تصحیح ہے ہوں پھر واپس چلو جنہوں نے 8 دیتا سی انہوں نے 8 نو 2 نال ضرب دیو ہو گیا 16 ہو گیا نصیب ہے کس کا بنت ابن بنت کا 2 میں تو پاس ہو گیا 16 یہ ان دونوں کے لیے 8 ہو گئے پھر ضرب دی ہم نے 3 کو وہ جو کہ پہنچا نصیب تھا کس کا میت کی نواسی کی پوتی کا پوتی کا مضروب کنا 2 تو کی بن گیا 6 اصل ہو گیا یہ اس کا حصہ بن گیا اور ضرب دی ہم نے جی نواسی میت کی نواسی کے 2 نواسوں کے حصے کو وہ کتنا تھا 3 تھا تے میں کنا ہے مضروب کنا ہے روپ 2 تے 3 دونے 6 ہو گیا ہر ایک کو 3 دے دیا ہیں ہوں وہ ویخ جڑا تھلے لکھی ایویں لکھیا ہے کہ اور کوئی لکھیا ہے ہیں جی بھئی او پیچھے 16 جی 16 ہاں 6 6 تے 6 12 جی 28 12 تے 16 28 ہو گیا جی سمجھ لگ گئی ہے ہیں اچھا ان دا معنی کریے چلو مہربانی تاری اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں صفت اصول سے اور بزرگوں تو انہوں کو وہاں لگی ٹھنڈی باروں اچھا اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں صفت اصول سے تقسیم کے وقت اصل پر بسم اللہ بسم اللہ اچھا جی اور عدد اور لیتے ہیں عدد فروع سے جیسا کہ چھوڑ گئی میت نواسی کے 2 نواسے نواسی کی پوتی اور نواسے کی 2 نواسیاں اس صورت کے ساتھ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تقسیم کیا جائے گا مال فروع کے درمیان
اسباعن باعتبار ان کے بدنوں کے، اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال اعلیٰ خلاف پر، میری مراد بطن ثانی میں اسباعن باعتبار فروع کے عدد کے اصول میں، کل مال کے 4 صبح میت کے نواسے کی 2 نواسیوں کے لیے حصہ ان دونوں کے جد کا، اور کل مال کے 3 صبح بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی 3 صبح، اور وہ نصیب ہے بنتین کا۔ سنیں جی، یہ کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا، یعنی کڑیاں والا سلسلہ پھر تھلے پچھلا قانون ان کے اولاد پر، تھلے کون ابن تے بنت، میری مراد بطن ثالث میں انصافن اس واسطے کو جڑی کڑی ہے وہ تھلوں عدد لے ہونا ہوتا تو انہیں 2 کڑیاں بن جانا تو برابر ہو گیا، نصف اس کا میت کی نواسی کی پوتی کے لیے، کی پوتی کے لیے حصہ اس کے ڈیڈی جان کا، اور دوسرا نصف میت کی نواسی کی 2 نواسوں کے لیے حصہ ان کی مما جان کا، اور تصحیح ہوگی مسئلے کی 28 سے۔ شابہ میرے یارو شابہ۔ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں صفت کو اصول سے قسمت کے وقت اصل پر، اور لیتے ہیں عدد کو فروع سے، جیسا کہ جب چھوڑ گئی میت اپنی نواسی کے 2 نواسے، اور چھوڑ گئی نواسی کی پوتی، اور چھوڑ گئی نواسے کی 2 پوتیاں، اس صورت کے ساتھ اندہ یوسف رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال فروع کے درمیان اسبان باعتبار ان کے بدنوں کے، اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال اعلیٰ خلاف پر، میری مراد بطن ثانی میں تقسیم کیا جائے گا اسبان باعتبار فروع کے عدد کے اصول میں، کل مال کے 4 صبح میت کے نواسے کی 2 نواسیوں کے لیے، یہ حصہ ان کے جد کا، اور کل مال کے 3 صبح، اور وہ حصہ ہے بنتین کا، تقسیم کیا جائے گا ان کی اولاد پر، میری مراد بطن ثالث میں، بطن ثالث میں ہے، وہ تے پھر تھلوں عدد آیا تو کڑیاں 2 بن گئی ہیں، تقسیم کیا جائے گا انصافاً، نصف اس کا میت کی نواسی کی پوتی کے لیے، یہ حصہ ہے اس کے باپ کا، اور نصف آخر میت کی نواسی کے 2 نواسوں کے لیے، یہ حصہ ہے ان کی ماں کا، اور تصحیح ہوگی مسئلہ کی 28 سے۔ اور اسی طرح امام محمد رحمہ اللہ لیتے ہیں صفت کو اصول سے تقسیم کے وقت اصل پر، اور عدد کو فروع سے، جیسا کہ جب چھوڑ گئی میت نواسی کی 2 نواسے، اور نواسی کی پوتی، اور نواسے کی 2 نواسیاں، اس صورت میں اندہ ابی یوسف رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کو فروع کے درمیان اسبان باعتبار ان کے ابدان کے، اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال کو اعلیٰ خلاف پر، میری مراد بطن ثانی میں ہے، تقسیم کیا جائے گا مال کو اسبان باعتبار فروع کے عدد کے اصول میں، کل مال کے 4 صبح میت کے نواسے کی 2 نواسیوں کے لیے، حصہ ہے ان 2 کے جد کا، اور کل مال کے 3 صبح، اور وہ بنتین کا حصہ ہے، تقسیم کیا جائے گا ان کی اولاد پر، میری مراد بطن ثالث میں ہے، تقسیم کیا جائے گا انصافاً، کیونکہ تھلوں عدد لے کے ہونا ہے، تو کڑیاں 2 تے منڈا تے 4 ہو گئے، کل 2 عدد 1.5 نصف اس کا میت کی نواسی کی پوتی کے لیے، حصہ ہے اس کے باپ کا، اور نصف آخر میت کی نواسی کے 2 نواسوں کے لیے، حصہ ہے ان 2 کی ماں کا، اور تصحیح ہوگی مسئلے کی 28 سے۔
وقول محمد رحمه الله تعالى أشهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله في جميع ذوي الأرحام وعليه الفتوى. اچھا جی، او تھلے لکھے جواب سوال مقدر ہیں. جی بے تقریر یہ ہے کہ دو جو روایتیں ہوں گی امام ابو یوسف اور امام محمد کی، جی تو ایو روایتین اولا و اشہروں میں روایت ابی یوسف و محمد رحمہ اللہ، اور کس پر فتویٰ ہے؟ تو اس سے یہ جواب دیا ہے اس سوال کا، یہ جواب دیا ہے. کہ امام محمد رحمہ اللہ کا قول جی جو امام صاحب سے دو روایتیں ہیں ان میں سے اشہر روایت وہ ہے جو امام محمد صاحب کا قول ہے. جی جی تو فال عمل و بہی اولا جمی ذویل ارحام میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. کیا کہ جی اور امام محمد رحمہ اللہ کا قول یہ اشہر روایتین ہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے، لہذا اس کے ساتھ عمل اولا ہے جمیع ذوی الارحام میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. اور قول محمد رحمہ اللہ قول محمد رحمہ اللہ اشہر الروایتین ہے عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ جمیع ذوی الارحام میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. جی اور قول محمد رحمہ اللہ اشہر روایتین ہے عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ جمیع ذوی الارحام میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. اور قول محمد رحمہ اللہ اشہر روایتین ہے ان ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی جمیع ذوی الارحام میں، اور اسی پر فتویٰ ہے. وقول محمد رحمہ اللہ اشہر الروایتین عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ فی جمیع احکام ذوی الارحام علیہ. اس کلام سے، یہ جو مصنف کی کلام ہے، اس کلام سے معلوم ہوگی یہ بات کہ وہ جو اشارہ کیا ہم نے اس کی طرف سابق، کیا یعنی یہ بات کہ قول امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مروی ہے بھی کن سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے. لیکن آپ کی روایت شاذہ ہے، نہیں ہے شہرت کی جیسا کہ روایت دوسری. سنیں جی، ایک گئی گل مک جس کو امام محمد صاحب رحمہ اللہ نے روایت کیا. ذکر کیا ہے ان کے بعض نے، اور صاحب عزا و سراج نے، شیخ نجم الدین واللہ علم ورسولہ بالصواب، ذکر کیا ہے بعض نے کہ مشائخ بخارا نے لیا ہے قول ابو یوسف رحمہ اللہ کو ذوی الارحام کے مسائل میں، اور اس لیے کہ یہ ایسر ہے کس پر؟ مفتی پر. یہ آسان ہے کہ کوئی نہیں اوکھا سارا جن پیچھے مسئلے بنے ہوتے ان محمد نے آپ دے نزدیک تو تھلو سیر ویکھو رولا مکیا. سمجھے ہی اے گل جی. بسم اللہ الرحمن. اچھا جی، اور سمجھی گل بس مک گیا نا. اگر ٹرو جی پڑھو 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 پڑھو. علماؤنا رحمہ اللہ تعالی یعتبرون الجہات فی التوریث غیر ان ابا یوسف بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعالی یعتبر الجہات فی ابدان الفروع. اگر ٹرو محمد رحمہ اللہ تعالی یعتبر الجہات فی الاصول کما اذا ترک جہاد جمع نہیں جہد دی تو پھر جہاد تام ہی کمال ہے یار، حد تھی گئی یار. ترک بنت 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 وہما ایضا بنت ابن بنت وابن بنت بنت بهذه الصورة عند ابي يوسف رحمه الله يكون المال بينهم اسلاسا وصار كأنه ترك 4 بنات وابنا ثلثاه للبنتين وثلثه للابن. وعند محمد رحمه الله تعالى يقسم المال بينهم على 28 سهما، للبنتين 22 سهما، 16 سهما من قبل أبيهما، و6 أسهم من قبل أسهم من قبل أمهما،
وللابن ستة أسهم من قبل أمه. چلو جی توجہ یار ظاہر ہے ہوں نانکیاں تے گیا پھر نانکیاں تے ہی کچھ ہی ہوندا ہے جڑا جی ہے جتھے مرضی ماما کٹن لگ پوے جی جی فصل فی اعتبار الجہاد فی توریث یہ فصل تتمہ ہے کس کا صنف اول کے مباحث کا اس کا یہ تتمہ ہے دھیان کرا جے ہوئے اوے اگاں جڑے بھین بھرا رل بیٹھے نا جڑے اگاں جمے وہ تو پچھوں دو رشتے جڑ گئے ایک دا ایک رشتہ ہے چوکھے رشتے پچھوں ہو گئے نے ہن اے مسئلہ پڑھنا ہے سنیں اگے تو اور گل سی مڈوں سی اکو اگے سی تھلے چوکھے نے ہن ہے کہ اتاں پیچھا چوکھے نے تے تھلے ایک جمیا جی سنیں اے گل نہیں دھیان کر ہوئے صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ہمارے علماء رحمہ اللہ امام ابو حنیفہ امام ابو یوسف امام محمد امام ظفر اور آپ کے تابع اعتبار کرتے ہیں جہاد کا توریث میں پیچھے رشتے چوکھے ہوناش ان کا لحاظ کرتے ہیں یہ نمی صورت ہی ان کا پیچھے کے رشتے چوکھے نے تنجی سنیں توریث میں جہاد کا اعتبار مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا فروع ابدان میں کس میں اوتھے جہاد ویکھنی ہے تھلے اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا اصول میں اور لیتے ہیں عدد فروع سے او بینستور سنیں کما پھیرے پہلے پچھلا تک وری آخنا ہمارے علماء رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا توریث میں مگر یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا ابدان فروع ابدان میں اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا اصول میں اور لیتے ہیں عدد کو فروع سے آگے سمجھ لیتے ہیں عدد کو فروع سے پلے پہ کو کوئی نہیں ان قریب پڑھ لیے پھر میں تمہیں مثال عرض کر دیں جی یا پہلے مثال دیکھ جیسا کہ جب چھوڑ گئی میت جی نواسی کی دو نواسیاں کیا ہیں ہاں نواسی کی دو بیٹیاں چھوڑ گئی کون میت بسم اللہ یہ جو دو بیٹیاں ہیں نا اور وہ بھی میت کے نواسے کی دو بیٹیاں ہیں وہ دو بہنا اپنے دھی پتر دا بیاہ کیتا پچھے دو دھیاں جمیاں تے وہ پچھلا جلے بابا مرنا ہے تے دو رشتے جانے نتے جی او ویکھا نا تھلوں او تیر دا نشان آ جڑی بنت نہیں ہے دو بہنا پہلی بنت دی تھی جمی اپنے سائیں کولو دوجے بنت دا پتر جمیا اپنے سائیں کولو تے او سائیاں آکھیا بھی اساں دینا او تے کہنا کہ خبردار عورتاں دی حکومت ہے اسی آپس پینا رلنا ہے سنیں انہاں تھی پتر دا ویاہ چ کیتا کر سکدیاں نے آپس مسیر لگدے نے کہ نہیں تے انہاں مسیراں جلے بمب کڈی اگوں دو کڑیاں جم پئیاں تھلے جمیاں پئیاں انج کر کے جڑا نا جی او مطلب اے نکلی اصل جی بھی رشتے پچھو دو نے جی اور یہی وہ دو لڑکیاں میت کے نواسے کی بھی دو بیٹیاں ہیں کہ کوئی نہیں آ جڑیاں بنتین نے یہ میت کی نواسی کی بھی بیٹیاں ہیں اور میت چھوڑ گئی نواسی کا بیٹا او اگلے پاسے اس صورت کے ساتھ کیا کہ جی جیسا کہ جب چھوڑ گئی میت نواسی کی دو بیٹیاں اور یہی دو بیٹیاں بھی میت کے نواسے کی دو بیٹیاں یہی میت کے نواسے کی بھی دو بیٹیاں میت کی نواسی کی دو بیٹیاں یہی میت کے نواسے کی بھی وہ دو بہنا آپ رل گئیاں باجی ہو اور میت کے نواسے کی
نواسی کا بیٹا بیٹا اسی صورت کے ساتھ یہ جو صورت ہے جی اندا بھی یوسف رحمہ اللہ جی ہونا جڑیاں بنتین نے نا جی یہ جسلے او میت مرنی ہے جی ایڈی لمی ہوں آ جڑیاں بنتین نے نا انہاں نو دو پاسوں حصہ ملنا ہی جی یہ جہات نے اگلے ابن نو ایک پاسے ہوئی جی ہوں اندا بھی یوسف رحمہ اللہ ہوگا مال ان کے درمیان اسلاسن جی کیا ہوگا لاسن ہوگا مال اور ہوگی میت گویا کہ چھوڑ گئی ہے وہ 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا جی اے بنتین 89 اللہ میں بنتین نے تو 89 اللہ میں بنتین 4 بیٹیاں بن گئی ہیں اور ایک بیٹا جی ٹھیک ہے اے چھڑ گیا تے ایک بیٹا کنے بن گیا 2 دو تے پھر 6 ہو گیا اور ہوں گے 2 ثلث مال کے کن کے لیے ذات الجہتین جو ہیں اور نہ تو متن چلو نا متن دیکھو استغفر اللہ مطلب چلا گیا اندا بھی یوسف ہوگا مال ان کے درمیان گویا کہ میت چھوڑ گئی ہے 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا تو 2 ثلث اس کے ذات جہتین اور 1 ثلث اس کا بیٹے کے لیے ہوگا سنیں جی جی اے مسئلہ 3 تو مسئلہ 3 تو بنیا نا 6 تو بنا دو تا بھی ٹھیک ہے 3 تو بنا دو تا بھی ٹھیک ہے ایک بیٹے نو تے اے بنتین 2 بیٹے نے تے 2 انہاں نو تے ایک دوواں نو آ گیا جی اے شاباش اے تا کنہ دے نزدیک کیا کہ جی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ہوگا مال ان کے درمیان اسلاسن اور ہو جائے گی میت گویا کہ چھوڑ گئی 4 بیٹیاں اور ایک بیٹا یہ جہاد کا اعتبار کے ہمارے علماء جہاد کا اعتبار کرتے ہیں کہ اندے وچ 2 پاسے رشتہ آ رہے ہیں جی کل مال کے 2 ثلث 2 بیٹیوں کے لیے اور کل مال کا 1 ثلث ایک بیٹے کے لیے اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال ان کے درمیان 28 حصوں پر کتنے پر وہ کسر آوے گی تو پھر کٹنی ہے جی بنتین کے لیے 22 حصے 16 حصے ان کے باپ کی جانب سے اور کتنے ہو گئے اور ابن کے لیے اس کے ماں کی جانب سے کیا کیا جی اور ان کا محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال ان کے درمیان 28 حصوں پر 2 بیٹیوں کے لیے 22 حصے 6 حصے 16 حصے ان کے باپ کی طرف سے اور 6 حصے ان کی ماں کی جانب سے اور بیٹے کے لیے 6 حصے اس کی ماں کی جانب سے آگے سمجھے ہونے بیکھو تھلو شرح پچھو دھیان نہ یار اور کو نظر آ رہے ہیں صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلا علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل یہ فصل تتمہ ہے صنف اول کے ہمارے علماء رحمہم اللہ جی جن میں امام حسن بن زیاد بھی ہیں جی رضی اللہ عنہ اعتبار کرتے ہیں کس کا یعنی قربات کا کس میں یعنی ذوی الارحام کی توریث میں لحاظ کرتے ہیں مگر یہ کہ امام ابو یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا کس میں یہ سوکھا ہے اس لیے کون سنی اس لیے کہ تقسیم کیا جائے گا مال فرو پر تو پاس اعتبار کیا جائے گا جہاد کا بھی انہی میں کیونکہ آپ کا تو قانون یہی ہے اور دھیان کرے جائے تحقیق مختلف ہے اختلاف کیا گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے قول میں پس اہل عراق اور خراسان والے
اس پر ہیں کہ نہیں اعتبار کیا جائے گا کس کا، بلکہ وارث بنیں گے ان کے نزدیک ذو جہتین، ایک جہت کے ساتھ، جیسا کہ وہ آپ کا مذہب ہے جدات میں پیچھے ایک کوئی، جیسا کہ گزر گیا بیان اس کا، سنیں جی او تھلے، یعنی ذات الجہتین و ذات الجہت واحدہ دونوں برابر ہیں تقسیم میں، اور اے تسین ان آکھیا، اور ماوراء نہر والے جو ہیں نا وہ اس پر ہیں کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ جہاد کا اعتبار اور یہی صحیح ہے۔ ہونے بھی کہ جدات میں نہیں کیا، یہاں کیوں کیا، اور فرق کی اور دفع دخل مقدر کے کیوں نہیں اعتبار کیا، کیوں اعتبار کیا جہاد کا یہاں اور نہیں اعتبار کیا اس کا، آگے سمجھے، تو فرق بین درمیان اس کے جس میں ہم ہیں اور جدات میں وہ یہ ہے، دھیان کریں میں استحقاق وہاں کہاں بالفرضیت ہے، سمجھی، وہ فرض کے طور پر لیتے ہیں، اور باب تعدد الجہات، جہاد کی وجہ سے فرض نہیں بڑھتا، فرض نہیں بڑھتا جہاد کی وجہ سے، فرض اتنا ہی رہتا ہے، اور بہرحال استحقاق یہاں کہاں، یہ اصوبت کے معنی کی وجہ سے ہے، کس کی وجہ سے ہے، تو پس قیاس کیا جائے گا استحقاق پر بے حقیقت الاصوبت، تو اصوبت کے اندر کیا قانون ہے، وہاں تو لحاظ ہوتا ہے وہاں، اور تحقیق اعتبار کیا جاتا ہے حقیقت الاصوبت میں جہاد کے تعدد کا، کبھی ترجیح کے لیے کہ ایک پاسے نہیں اینی بھائی کی ایک پاسے تین ترجیح ہے کہ کوئی نہیں، اور دوسرا کبھی ہوتا ہے دوسرا استحقاق بوخرا للاستحقاق، کبھی ہوتا ہے جنا بھئی اعتبار ہوتا ہے کس کا، ترجیح کا، نہ تعدد الجہات تاراتن للترجیح، تو کبھی تعدد الجہات استحقاق کو دی مثال دیں دیں دھیان کریں میں، جیسا کہ خیفی بھائی جی بھائی ایک بندے بیاہ کیتا، ایک پتر جمیا، بندہ مر گیا، انہوں بھرا جیوندا سی، انہیں شادی کر لی جی، اندر وچوں جمیا، وہ جڑا پہلا ہے یہ جڑا دوجا ہوں جمیا، یہ چاچا بھی ہے اندا، چاچے دا پتر بھی ہے، خیفی بھرا بھی ہے کہ کوئی نہیں، جیسا کہ اخل کون، جب کہ ہو وہ اخل کیا، وہ ماں نال شادی پھر چاچے کر لی نا، تے بنیا کہ کوئی نہ، اے شابہ سے دھیان کرے جی وہ، تو ایک مثال، اور اسی طرح ابن العم جو ہے کیا، چچے کا بیٹا، اذا کان زوجن، جب کہ ہو وہ زوج ہو، تو پس بے شک اعتبار کیا جاتا ہے استحقاق میں سببان کا معن، پس اسی طرح ما نحن فی میں بے سادہ دے ہی اعتبار کیا جائے گا کس کا، لیکن اعتبار کیا جائے گا تعدد فروق ابدان میں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا ہے، بس یعنی مطلب ہے کہ اندہ بھی یوسف صرف یہی ہے کہ نیچے ہی دھیان کریں گے اور نہیں ہوگا جی، سنیں مثال تفصیل گوندی پیو، اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا کتھے، پہلے اصول میں، تے اس لیے کہ تقسیم کیا جائے گا مال علی اول بطن اختلاف من الاصول، اتوں تھلے ہونا ہے، اور لیں گے عدد آپ اصول میں کس سے، فروع سے، پھر بنایا جائے گا ذکور کو اور اناث کو، جیسا کہ گزر گیا مسئلہ سابقہ میں، ہونوں دی مثال، او کوگو جی، جیسا کہ جب چھوڑ گئی میت، جب میت کون چھوڑ گئی، نواسی کی دو بیٹیاں، نواسی کی اور وہ بھی میت کے نواسے کی دو بیٹیاں ہیں جی،
دو رشتے ہو گئے. اور چھوڑ گئی میت بھی نواسی کا اس صورت کے ساتھ. آج جی تھلے لکھی ہے اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ ہوگا مال ان کے درمیان یعنی ابن اور اس لیے کہ بنتین دو جہتوں والی ہیں دو رشتے نہیں. پس گویا کہ وہ یہ دو تیاں اس ماں کی طرف سے اور دو تیاں پس گویا کہ وہ بنتان ہیں من جہت الام اور بنتان اخرایان من جہت تکریاں بن گئی. اور اس وقت ہو گئی میت گویا کہ چھوڑ گئی اور پس ہوں گے اس کے دو ثلث بال کے دو ثلث کس کے لیے زو جہتین کے لیے اور مال کا ایک ثلث ایشا. بس اعتواضح ہو گیا جی آگے سمجھ. اور اندہ محمد رحمہ اللہ دھیان کرا جو پلے ہو تقسیم کیا جائے گا مال ان کے درمیان 28 پر اس پر. اور ویکھو نا اصل مسئلہ کتوں بننا ہے لیکن جب تقسیم کیا گیا نصیب البنتین بین فروع ماں اور نہیں مستقیم تو ضرب دی گی 4 کو اصل مسئلے میں تو کتنا ہو گیا اے شاباش. دھیان کریں بھائی تقسیم کیا جائے گا 28 پر 28 حصوں پر. بنتین کے لیے 16 ان کے باپ کی طرف سے اور 6 ان کی ماں کی طرف سے اور بیٹے کے لیے 6 حصے اس کی ماں کی طرف سے اور ہو گیا نا بیٹے کے لیے 6 حصے اس کی ماں کی طرف. بیان اس کا تفصیلی یہ ہے بیان و ذالک ما قال المصنف. دھیان کری وے یہ ہوں امام محمد صاحب دے نزدیک او پہلا جڑے پہلا او بنت ابن بنت او بطن ثانی او بطن اول تے بڑا وارث نے نا بطن ثانی جتوں ذل ارحام شروع ہونے نے جی کہ وہ یہ ہے کہ تقسیم کیا جائے گا اندہ محمد مال کس پر بطن ثانی پر اور بطن ثانی میں ابن مثل اور تھلوں عدد اتے جانا ہی کہ کوئی نہیں جانا وہ ابن ابنین بن گئی. اور جو پہلی بنت تے اگلی بنت اور بنتان ان میں سے جو پہلی بنت ہے وہ بنتین کے ہو گئی تے اگلی کلی بنتی. یہ ہوں کڑیاں تے منڈے طبقے وکھرے کرنے نہیں کڑیاں کنیاں بن گئیاں تے منڈے ہیں نا منڈے 2 بنے کے 2 بنے لڑکے 2 لڑکیاں تے اے 2 دے کنے بن گئے 4 تے 4 تے 3 دھیان کریں ذرا گڑبڑ نہ کریں کیونکہ وہ آپ دا طریقہ ہے کہ بھی وہ طیفے وکھرے کرنے ہوندے نے تاں تھلے ہونا ہے جی. بنتین پس ہو گیا مجموعہ 7 بیٹی پس مسئلہ ان کے عروس کے عدد سے 7 سے جی پس جی بن گیا نا 7 تو ہوں 7 تو بنا کے تے جیڑا نا ابن اے چونکہ ہاں تے باقی 3 نہیں تے پھر ابن کے لیے کہ کوئی نہیں اور بنت کے لیے اور دوسری کے لیے آ گیا. ہن پہلی بنت نو 2 آخری بنت نو 1 2 تے 1 تے ابن نو 4 بن گئے. پس جب بنایا ہم نے ذکور کو طائفہ اس بطن میں اور اناس کو تو پس دیا ہم نے ابن کا نصیب کنا بنتین کو وہ بنتین جو بطن ثالث میں ہیں تو پہنچ گیا ہر ایک اس میں سے کنا پہنچا بس. اور جب دیا ہم نے نصیب طائفۃ الناس کا ان کی طرف جو ان کے مقابلے میں ہے کس میں تو او نہیں 2 بیٹیاں 1 بیٹا کہ کوئی نہیں تے 2 بیٹیاں با مقابلہ
ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿਓ 4 ਹੋ ਗਏ। ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ हिस्सा 3 है। ਤੇ ਸਿਰ ਕਿੰਨੇ 4 ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਜੀ। ਉਹ 4 ਅਜੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ। ਇਹ 3 बतन सालिस में नहीं मुस्तकीम इन पर, जी। इसलिए कि हिस्सा उनका 3 असबा है 3 सुबह है और वो के उनके मुकाबले में इबन और बिनतान बिनतान हैं। ओ परले पासे लो सुने जी। तो पस मजमुआ मिसल 4 बनात के हो गए 4 बनात के ते 4 और 3 के दरमियान पस ज़रब दी हमने सिर 4 नहीं वो जो के कि रूस का अदद है असल मसले में और वो जो के तो किन्ने हो गए बस यहाँ से तसीह है। और मजरूब किन्ना ही 4 ते पहलों बेटियां नू किन्ना मिलिया सी बेटियां ਨੂੰ 3 ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ 4 ਮਿਲਿਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ 4 ਚੌਕੇ 4 ਇੰਜ ਇੱਥੇ ਲਿਆਓ ਨਾ ਪਿਓ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ 16 ਜੀ सुने जी। जब के है इबन के लिए इबन बिनत के लिए बतन सानी में बस जब ज़रब दी हमने उसको मजरूब में वो जो के तो पहुंच गया 16 पस दिया हमने हर एक को 2 बेटियों से और था बिनतैन के लिए थले ओ उत्ते बिनतैन के लिए उत्ते 3 ते 3 4 ही जरा दी कितनी हो गई 12 हो गया। बिस्मिल्लाह जिसले 12 हो गया ना बतन सानी में 3 ज़रब दी उनको मजरूब में असल 12 तो अब थले की ने 2 बेटियां उधर तो 2 बेटियां इधर ये अद्वत करना है कि नहीं। तो बस दिया हमने मैयत की बेटे की तरफ 6 और मैयत की 6 ते फिर हर एक को कितने मिले ते पहले कितने मिले 8 ते दराए ते 11 दूना 22 ते परले पासे कितने 22 ते 6 तो बस हो गया नसीब हर बिनत का बतन अखीर में 8 उनके और 3 उनके आई चास के कोई नहीं चलो जी मना करिए चलो तवीज़ हल हो गए चलो पच गए चलो ठीक है जी। फसल अच्छा जी हमारे उलमा राहिमहुमुल्लाह इतबार करते हैं जिहाद का तौरीस में मगर ये कि इमाम अबू यूसुफ रहमहुल्लाह इतबार करते हैं जिहाद का फ़ुरूक़ अबदान में और इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह इतबार करते हैं जिहाद का उसूल में और बैनस्तूर लेते हैं अदद आगे सम जैसा कि जब छोड़ गई मैयत नवासी की 2 बेटियां बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अच्छा जी और वही नवासे की 2 बेटियां भी हैं और छोड़ गई मैयत नवासी का बेटा इस सूरत के साथ इंदा भी यूसुफ रहमहुल्लाह होगा माल उनके दरमियान असलास और होगी मैयत गोया के छोड़ गई है 4 बेटियां और 1 बेटा उसके 2 सुलस बिनतैन के लिए और उसका 1 सुलस इबन के लिए और इंदा मोहम्मद रहमहुल्लाह तकसीम किया जाएगा माल उनके दरमियान 28 हिस्सों पर बिनतैन के लिए 22 तो किन्ने है 11 8 वखरे 3 वखरे 22 हिस्से 16 हिस्से उनके बाप की जानिब से और 6 हिस्से उनकी माँ की जानिब से। उनको समझ लगी कि कोई नहीं और बेटे के लिए इबन के लिए 6 हिस्से उसकी माँ की जानिब से
جی فصل ہمارے علماء رحمہ اللہ نے اعتبار کرتے ہیں جہاد کا توریث میں، مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا فروع کی ابدان میں، اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا اصول میں، جیسا کہ جب چھوڑا میت نے نواسی کی 2 بیٹیاں اور وہی دونوں بھی نواسے کی بیٹیاں ہیں اور نواسی کا بیٹا، اس صورت کے ساتھ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ ہوگا مال ان کے درمیان اثلاثاً، اور ہو جائے گی میت گویا کہ چھوڑی اس نے 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، مال کے 2 ثلث 2 بیٹیوں کے لیے اور مال کا 1 ثلث بیٹے کے لیے، اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال ان کے درمیان 28 حصوں پر، بیٹیوں کے لیے 22 حصے، 16 حصے ان کے باپ کی جانب سے اور 6 حصے ان کی ماں کی جانب سے، اور بیٹے کے لیے 6 حصے اس کی ماں کی جانب سے۔ فصل ہمارے علماء رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا توریث میں، مگر یہ کہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا فروع کے ابدان میں، اور امام محمد رحمہ اللہ اعتبار کرتے ہیں جہاد کا اصول میں، جیسا کہ جب چھوڑ گئی میت اپنی نواسی کی 2 بیٹیاں اور وہی میت کے نواسے کی 2 بیٹیاں بھی ہیں، اور چھوڑ گئی میت اپنے نواسے کا بیٹا، اس صورت کے ساتھ بسم اللہ اندہ بھی یوسف رحمہ اللہ ہوگا مال ان کے درمیان اثلاثاً، اور ہو جائے گا گویا کہ میت چھوڑ گئی 4 بیٹیاں اور 1 بیٹا، 2 ثلث مال کے بیٹیوں کے لیے اور 1 ثلث بیٹے کے لیے، اور اندہ محمد رحمہ اللہ تقسیم کیا جائے گا مال ان کے درمیان 28 حصوں پر، 2 بیٹیوں کے لیے 22 حصے اور 16 حصے ان کے باپ کی طرف سے اور 6 حصے ان کے ماں کی طرف سے، اور بیٹ ابن کے لیے 6 حصے اس کی ماں کی طرف سے۔ بس ہے جی